آمین سردار معراج کا سلام آپ کی سماعتوں تک پہنچے۔ آج میں اعظم معراج کی کتاب شناخت نامہ سے ایک مختصر اقتباس آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ اعظم معراج کی کتاب شناخت نامہ اس خاص مقصد کے لیے لکھی گئی ہے کہ مسیحی نوجوانوں اور اپنے دوسرے ہم وطن پاکستانیوں کو یہ قابل فخر حقیقت ذہن نشین کرائی جائے کہ مسیحی اس دھرتی کے بیٹے ہیں۔ آزادی ہند قیام پاکستان، تعمیر پاکستان اور دفاع پاکستان میں بھی مسیحوں کا کردار شاندار رہا ہے۔ شناخت نامہ میں غازیوں اور شہدائے وطن کی ایمان افروز داستانیں اس مقصد سے شامل کی گئی ہیں کہ مسیحی نوجوان معاشرے میں اپنی قابل فخر شناخت کو جان کر معاشرے میں مقابلے کی دوڑ میں کسی احساس کمتری کے ساتھ شامل نہ ہوں، بلکہ فخر، عزم اور جواں حوصلوں کے ساتھ معاشرے میں اپنے لیے اپنے آباء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے لیے معاشرے میں مقام پیدا کریں۔ اس لیے میں آج آپ کو شناخت نامہ کے سب سے قابل فخر باب حیدران کے ساتھی، جو کہ نشان حیدر حاصل کرنے والے شہدائے وطن کے شانہ بشانہ لڑنے والے مسیحی محافظان وطن کی داستانوں پر مبنی ہے، اس میں سے ایک باب کرنل سرل لی اینن سے پڑھ کر سناتا ہوں۔ لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ سرل لی اینن۔ کرنل سرل لی اینن ان فوجی افسروں میں سے ایک ہیں جو 1971 کی جنگ میں لاہور قصور سیکٹر کا دفاع کرنے والی 18 میں سے 9 مسیحی افسران میں سے ایک 15 پنجاب ریجمنٹ کے کمانڈنگ افسر تھے، جن کی پیشہ ورانہ اور حوصلہ مند قیادت میں 15 پنجاب کی ایک کمپنی نے پلے کنجری کو دشمن سے چھڑایا اور وہیں پاکستان کی عسکری تاریخ کا بہادری کا شاندار کارنامہ انجام دینے والے شہید نائک محفوظ کو نشان حیدر دیا گیا۔ کرنل سرل لی اینن 4 اکتوبر 1930 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے مشن ہائی اسکول لاہور اور ایف سی کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی اور پھر 1951 کو 4تھ OTS کورس کے ذریعے پاک فوج میں شمولیت اختیار کی اور 1952 میں پاس آؤٹ ہوئے اور 3rd پنجاب میں کمیشن لیا۔ 1965 کی جنگ میں وہ 7th ڈویژن کے ہیڈ کوارٹر میں تعینات تھے۔ 1971 کی جنگ میں کرنل سرل لی اینن 15 پنجاب کو کمانڈ کر رہے تھے۔ 17-18 دسمبر کی رات سیز فائر کے بعد محاذوں پر افواج پاکستان کے سپاہی سقوط ڈھاکہ کے گھاؤ دلوں پر لیے بیٹھے تھے۔ 15 پنجاب کے افسر بھی 15 پنجاب کے ہیڈ کوارٹر میں اپنے سیکنڈ ان کمانڈ میجر نعمت کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اسی موضوع پر تبادلہ خیال کر رہے تھے کہ فون کی گھنٹی بجی۔ کیپٹن اعجاز شاہ ایڈجوٹنٹ 15 پنجاب نے فون اٹھایا۔ فون برگیڈ ہیڈ کوارٹر سے برگیڈ میجر کا تھا۔ برگیڈ میجر نے کہا، دشمن نے سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے واگا پر واقع ایک پاکستانی گاؤں پلے کنجری پر قبضہ کر لیا ہے اور 43 پنجاب کی ایک کمپنی ابھی اس گاؤں میں ایک کیپٹن کی قیادت میں دشمن کے نرغے میں ہے۔ 22 برگیڈ کی کمانڈ بھی اس وقت ایک مسیحی افسر بریگیڈیئر جارج کر رہے تھے۔ برگیڈ ہیڈ کوارٹر سے حکم ملا ہے کہ 15 پنجاب کی 2 کمپنیاں کمک کے طور پر 43 پنجاب کی مدد کو پہنچیں۔ وہیں کرنل اقبال کمانڈنگ افسر 43 پنجاب مزید تفصیلات بتائیں گے۔ کیپٹن اعجاز شاہ، جو بعد میں برگیڈیئر اعجاز شاہ بنے، یہ پیغام سیکنڈ ان کمانڈ میجر نعمت کو دیا اور میجر نعمت نے فوراً کمانڈنگ افسر کرنل سرل لی اینن کو اطلاع دینے کا حکم دیا۔ کرنل سرل لی اینن نے فوراً الفا کمپنی کو کیپٹن محب اور ڈیلٹا کمپنی کو کیپٹن شیخ ابراہیم کی قیادت میں تیار کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی اپنے ایڈجوٹنٹ کیپٹن اعجاز شاہ کو کہا کہ کمپنیاں فالن ہو جائے تو مجھے اطلاع دیں۔ جیسے ہی کمپنیاں فالن ہوئیں، کرنل سرل لی اینن نے اپنی تاریخی تقریر کی اور اپنے شیر جوانوں کو اس ولولے اور جذبے سے رخصت کیا کہ ان 2 کمپنیوں نے نہ صرف پلے کنجری کا قبضہ چھڑایا بلکہ فوجی تاریخ کا ایسا شاندار کارنامہ انجام دیا جس پر آج 46 سال گزرنے کے بعد لکھا بھی جا رہا ہے۔ اس مارکے نے 15 پنجاب کی شاندار تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے۔ کرنل سرل لی اینن نے 15 پنجاب کی الفا اور ڈیلٹا کمپنیوں کو رخصت کرتے ہوئے کہا، میرے ہر دل عزیز جوانوں، 15 پنجاب 33 محمدی کی تاریخ انتہائی شاندار ہے۔ اس یونٹ نے ہر سطح پر، چاہے کھیل ہو یا جنگ، پہلی جنگ عظیم سے لے کر 1965 کی جنگ تک بہادری کے شاندار کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ کنگ اور کوئن نے بھی
اس یونٹ کی بہادری، فرض شناسی اور قربانیوں کی تعریف کی ہے۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں کرنل سرل لی اینن ایک مسیحی ہوں اور کنگ اور کوئین کی تعریف کر رہا ہوں۔ دراصل آپ ہیں ہی بہادر، اور بہادر کی ہر کوئی تعریف کرتا ہے، حتیٰ کہ دشمن بھی۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ بہادر بھی ہوں اور شریف بھی۔ تم بہادر ہو، شریف ہو، شہید ہوتے ہو یا غازی، تم دشمن کی عزت کی بھی حفاظت کرتے ہو۔ الفا اور ڈیلٹا کمپنی کے بہادروں، 15 پنجاب 33 محمدی کی آبرو اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جو بھی حکم ملے دل سے قبول کرنا، دلیری سے لڑنا اور فتح پر یقین رکھنا۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اعظم معراج مزید لکھتے ہیں، اس کے بعد 15 پنجاب کے ان بہادر سپاہیوں نے جو کارنامہ کیا وہ تاریخ ہے، لیکن میرا اس واقعے میں سے صرف کرنل سرل لی اینن کے کردار کو نکال کر اس پر لکھنے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ اس واقعے پر پہلے بہت کچھ لکھا گیا ہے اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر اس کو ڈرامائی شکل میں بھی دکھایا گیا ہے، لیکن کیونکہ میری توجہ مسیحی نوجوان کو اس دھرتی سے جوڑنا اور پاکستانی قوم کے سامنے اس طرح کی حقیقت کو سامنے لانا ہے کہ وطن عزیز اور اس کی جغرافی حدود میں رہنے والے سب پاکستانیوں کا ہے، اور اس کوشش میں چھپی تحریک کے ذریعے سے مستقبل میں اور لا تعداد سرل لی اینن پیدا کرنا ہے، کیونکہ ایسے حقائق فوجی دفاتر اور فائلوں میں تو موجود ہیں، لیکن عوام الناس سے ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے۔ لہٰذا پاکستانی قوم اپنے شہداء اور خاص کر اپنے 11 حیدران یعنی نشان حیدر وصول کرنے والے شہداء سے تو واقف ہیں، لیکن ایسے کرداروں کو قوم سے متعارف کروانے سے جہاں مسیحی نوجوان کی اپنے معاشرے سے ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے اور اس کی معاشرتی بیگانگی دور ہوتی ہے اور اسے اس معاشرے میں اپنے قابل فخر تشخص کی شناخت بھی ہوتی ہے، وہیں پاکستانی قوم بھی ایسے حقائق جاننے کے بعد اپنے مذاہب، مسلکوں، ذات اور برادریوں سے اوپر اٹھ کر صرف پاکستانی بن جائے، جس کی آج ہمیں اشد ضرورت ہے۔